السلام علیکم. کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ. چلیں انشاءاللہ تعالی سورہ نحل ہم شروع کرتے ہیں اور آیت نمبر 77 سے انشاءاللہ آج ہم اپنی تفسیر کا آغاز کریں گے انشاءاللہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 77. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. زمین اور آسمان کے پوشیدہ حقائق کا علم تو اللہ ہی کو ہے، اور قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ نہ دیر لے گا مگر بس اتنی کہ جس میں آدمی کی پلک چھپک جائے، بلکہ اس سے بھی کچھ کم. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. تو اب یہاں پہ اس آیت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایک حقیقت کے اوپر سے پردہ اٹھا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ زمین اور آسمان کے پوشیدہ جو حقائق ہیں، یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جو غیب کا جو علم ہے اس کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو اسی میں ایک جو امپورٹنٹ چیز آتی ہے اس میں ذکر آتا ہے غیب میں بہت ساری چیزیں، لیکن ان میں سے قیامت کا جو علم ہے وہ بھی غیب میں ہے، اور اس کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا انبیاء، بڑے بڑے جو انبیاء کرام گزرے ان کو تک اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا. حالانکہ اس کے علاوہ بھی غیب میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ فرشتے ہیں، جنت ہے، دوزخ ہے، قیامت کے کیا معاملات ہیں، سب غیب ہی ہیں. لیکن جو اصل یہاں پر اس حوالے سے بات ہو رہی ہے وہ قیامت کے علم کے بارے میں ہو رہی ہے، جو واقعی ہم میں سے کوئی بھی نہ کوئی اندازہ لگا سکتا ہے، نہ کوئی بتا سکتا ہے. کچھ بھی نہیں ہم قیامت کے بارے میں جان سکتے ہیں، اتنا کچھ قرآن کو پڑھنے کے باوجود. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے، اپنی حکمت کی وجہ سے اس کے علم کو پوشیدہ رکھا ہے. تو اب یہاں پر یعنی اگر آپ اس کو جوڑیں نا، آیت نمبر جو ہم نے اس سے پہلے کی تھی، کل کی تھی، آیت نمبر 76، جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ایک شرک کے حوالے سے بھی یہ بات بتائی گئی تھی کہ 2-3 مثالوں سے میں نے آپ کو بات سمجھائی تھی. تو اس میں جو سب سے پہلے بات ہم نے دیکھی تھی وہ شرک کا رد دیکھا تھا کہ مشرکین کے جو معبود وہ بناتے تھے بتوں کو، وہ کیسے ہوتے تھے؟ گونگے اور بہرے. تو ان کا اللہ کے ساتھ کیا مقابلہ؟ کوئی ان کے اندر کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کو کہ وہ بت بنا کے پوجا کرتے تھے. تو اگر اس سے آپ بات کو جوڑیں تو یہاں پہ جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ یہ ایک طرح سے یہاں پر کفار کے اس سوال کا بھی جواب یہاں پہ دیا جا رہا ہے جو کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر کیا کرتے تھے کہ اگر قیامت آنے والی ہے تو وہ کب آئے گی، اس طرح کے سوال کیا کرتے تھے نا. تو یہاں پر جو اگر آپ جوڑیں اس بات کو تو بتانا یہ مطلب یہاں پر ہے کہ شرک کی مثال، توحید کی مثال کے بعد قیامت کا ذکر اس لیے ہے کہ یہ وہ دن آنے والا ہے جس دن انسان اپنے شرک کے رویے کی وجہ سے یا جو وہ اللہ پر ایمان لایا اور توحید کے رویے کی وجہ سے، یہ وہ دن ہوگا جس میں اس نے جو بھی انتخاب اپنے لیے کیا ہوگا اپنے عقیدے کا، اس کے کی ناکامی یا فلاح وہ اس کو بدلے میں ملنے والی ہے. تو اس لیے قیامت کا ذکر اگر آپ جوڑیں نا اس آیت کو کہ ایک دم سے توحید کا ذکر کر کے قیامت کا ذکر کیوں آیا ہے، وہ اس لیے آیا ہے کہ یہ وہ دن آنے والا ہے. یعنی مراد کیا ہے کہ جو یہ بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے کہ قیامت کب آنے والی ہے، اس کی کوئی تاریخ بتائیں، کوئی ڈیٹ بتائیں. تو مراد یہ ہے کہ پچھلی آیت میں جیسے گزرا کہ تم سب سے پہلے تم توحید پر ایمان تو لاؤ، تم توحید کو مانو تو صحیح، کیونکہ تمہارے لیے قیامت کیا بہت بڑی خوشخبری لے کر آنے والی ہے اگر تم نے ساری زندگی شرک میں گزاری ہے. یہ مراد ہے یہاں پہ نا جو اس کو جوڑا گیا ہے. اور ایک اور بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں نا کہ یہ کوئی دیر نہیں لگے گی، پلک جھپکنے میں یہ معاملہ طے پا جائے گا قیامت کا. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ تم یہ نہ سمجھو، یعنی یہ تو دیکھیے مشرکین کی بات ہے، مگر بات یہ ہوتی ہے ہم اپنے لیے اس آیت کو لیں، دونوں اینگل سے ہم بات کرتے ہیں نا ہمیشہ. تو مشرکین کی بات ہوگی، اب ہم اپنے اینگل سے بھی بات کو سوچیں کہ یہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا قیامت کے لیے کہ ہم پہلے سے کہیں دور ہمیں نظر آ رہی ہو.
ہم کچھ کیلکولیشنز بیٹھ کے لگائیں کیلکولیٹر پہ اور کمپیوٹر پہ کہ یہ جو ہے نا آج سے 10 سال اور آج سے 20 سال بعد آنے والی ہے تو میں اس دنیا میں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، یا میرے بچے ہوں گے، کون ہوں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. بات کیا ہے، ہم یہ سوچیں کہ بس ہم نے اپنی مرنے کے حوالے سے تیاری کیا کیا. قیامت کب آئے گی نا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہمیں اس کے بارے میں کیوروسٹی ہونی چاہیے. کچھ معلوم ہی ہم نہیں اس کے بارے میں لگا سکتے. ہمارے اپنے کتنے بزرگ، ہمارے اپنے رشتے دار، ہمارے اپنے والدین، کتنے لوگ بڑی بڑی عمروں میں اس دنیا سے جا چکے، ان کے بھی سامنے قیامت نہیں آئی، تو ان کو اس کا بارے میں سوالات کرنا کیا نفع دیتا؟ اگر انہوں نے کیے بھی ہوں گے تو کیا نفع دیا؟ کیونکہ کہتے ہیں نا کہ جو مر گیا اس کی تو قیامت قائم ہو گئی، یہ بھی بات ہمیں ملتی ہے. تو اصل میں تو حساب کتاب والا معاملہ ہے نا کہ وہ کیا پیش آنے والا ہے. تو یہاں پر اس بات کو یہی آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کچھ اچانک ایسے ہوگی پلک جھپکنے میں. میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی ایک حدیث کا حوالہ دے کے بتایا تھا کہ ایک آدمی اپنے منہ میں نوالا لے جا رہا ہوگا، وہ لے جا نہیں سکے گا، بیچ میں رک جائے گا نوالا اور قیامت آ جائے گی، یعنی اثر اس کا شروع ہو جائے گا قیامت کا اتنے سے درمیان. تو اس سے پتا چلا نا کہ اگر اس آدمی کو پتا ہوتا کہ قیامت ابھی ایک لمحے میں آنے والی ہے تو وہ نوالا بھی اٹھا کے کھاتا، یا وہ کھانے ہی بناتا اس دن اس ٹینشن میں. یعنی قیامت کوئی معمولی بات نہیں ہے آنے کا جو اس کا معاملہ ہے. تو اس سے ہمیں پتا چل رہا ہے کہ کتنی اچانک یہ چیز جو ہے یہ آنے والی ہے قیامت. اور اس سے اگر آپ اس سے پہلے لیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہم اگر اپنی بھی بات کریں نا، بالکل اس وقت میں کر رہی ہوں، یعنی ہم لوگ جس ایجز میں اپنی اگر بات کریں تو بظاہر ہمیں بھی ایسی کبھی کبھی فیلنگ آتی ہے نا کہ ہمارے سامنے کہاں آئے گی قیامت، ایسی لگتا ہے نا. تو چلیں اگر واقعی یہ بات ہے ہم اپنے دل میں سوچیں، مطلب کوئی برائی نہیں ہے، ایک حقیقت ہے نا کہ ہمیں لگتا ہے کہ بھئی ابھی تو بہت ٹائم ہے قیامت میں، کچھ اس کی نشانیاں ہیں نا، کوئی ظہور تو ہوا نہیں ہے ان کی نشانیوں کا. تو بات یہ ہے کہ اس قیامت سے پہلے ہماری موت بھی تو آنے والی ہے نا، اور وہ بھی ایسے ہی آئے گی کہ جس کے بارے میں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، بعض لوگ واقعی ایسے ہی ہوتا ہے کہ نوالا بھی نہیں لے جا سکتے اور اچانک گر جاتے ہیں، ہارٹ اٹیک ہو گیا یا کوئی بھی بیماری ہو گئی یا کچھ بھی ہو گیا، کھڑے ہیں ایک دم سے نیچے گرے اور ڈیتھ ہو گئی. کتنے آپ لوگ آئے دن سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، رشتے داروں میں پتہ لگتا رہتا ہے، فلاں فلاں کا ذکر ہو کے پتہ چلتا رہتا ہے. تو بات ساری کی جو یہاں پہ بتانا مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کا پچھلی آیت سے جوڑنا، وہ یہ ہے کہ تم یہ فکر یہ کرو کہ تم کہیں شرک میں مبتلا تو نہیں ہو، یا تم کتنا توحید کے عقیدے کے اوپر گامزن ہو، کتنا توحید کے اوپر تمہارا عمل ہے. یہ یہاں پر اس حوالے سے یہاں بات کی جا رہی ہے. کیونکہ وجہ کیا ہے کہ یہ جو پلک چھپکنے والی بات ہے، تو اس میں یہ کہ جو ہم نے پچھلی آیت کے حوالے سے تھوڑا سا دونوں کو ملا کے بات کرنی پڑے گی کہ جو لوگوں نے بت بنائے تھے پہلے مشرکین نے، اور آج کے دنوں میں جو سمجھے قبر پرستی میں لوگ مبتلا ہیں، تو یہ تو وہ لوگ ہیں جنہیں کہ قیامت کا کیا چھوڑیں علم، ان کو تو اپنے نفع و نقصان کا نہیں پتا. کل جیسے ہم نے بات کی تھی، وہ تو اپنا رزق دینے پر قادر نہیں کہ مر گیا تو ختم، رزق نہیں لے سکتے اپنا. تو ان سے کیا یعنی امید لگا کے لوگ وہاں پہ یعنی مراد یہ کہ بیٹھ رہے ہیں اور شرک کر رہے ہیں. دوسری بات کیا ہے، جو پلک جھپکنے والی بات ہے وہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے قیامت کے دن ایک پلک جھپکنے میں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ پوری دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، بیسکلی یہی قیامت ہے نا. تو کیونکہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کن فیکون، تو وہ چیز ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی یہ بڑی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ اس کو کر سکتا ہے. لیکن اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہم انسان کتنے بے بس ہیں قیامت کے بارے میں. وہ تو چھوڑ ہی دیں، اپنی موت کے ہی بارے میں. ہم میں سے اگر کوئی بہت خواہش کرے کہ میری موت مدینہ میں آئے، کوئی خواہش کرے میری موت جو ہے وہ طواف کرتے ہوئے آ جائے، کوئی یہ فکر کرے کہ بھئی میری کبھی ٹریولنگ میں نہ ہو، ٹھیک ہے نا. ایسے ہوتا ہے نا، لوگ ایک کچھ خواہشات رکھتے ہیں، کچھ چیزوں سے ڈرتے ہیں. بعض دفعہ کہتے ہیں بھئی یہیں ہو، اپنے ملک میں ہو. لیکن اگر آپ حقیقتاً سوچیں تو ان میں سے ہم سب کے خواہشات کے اوپر موت نہیں لکھی. ہم لاکھ چاہیں اور چاہتے بھی ہیں، ہم بعض دفعہ چاہتے ہیں نا، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم اسپتالوں کے شر سے اللہ بچائے، ہمیں اسپتال نہ جانا پڑے. ہاں آپ دعا کر سکتے ہیں، اللہ ضرور مالک ہے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے دعاؤں کو، لیکن ہماری خواہشات ہر وقت پوری نہیں ہو سکتی. اتنا زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے بے بس ہیں.
بات ساری یہ سمجھنے کی ہے. تو اس لیے ہمارا فوکس جو ہے وہ موت کی بھی اگر ہم بات کریں, قیامت کی بھی بات کریں, تو ہمارا فوکس اس بات پہ ہونا چاہیے کہ کیا میں اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے تیار ہوں, مطلب میرے عمل کیا ہیں. اور سب سے زیادہ تو اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ بات کو موقت کر رہے ہیں اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ بہت ہی برا گردان رہے ہیں وہ تو شرک کا ذکر کیا جا رہا ہے سب سے زیادہ اس آیت میں. جیسے مختلف آیات ہوتی ہیں نا, فلاں گناہ, ان آیات میں سب سے زیادہ شرک کا رد کیا جا رہا ہے کہ تم کم سے کم شرک سے تو بچو نا, کہ تمہاری کچھ امید تو ہو کہ تمہیں آخرت میں تمہیں کوئی بچنے کی امید نکل آئے. اور پھر تھوڑا سا ہم, یہ بڑی اہم آیت ہے نا, اس کو تھوڑا سا ہم اور غور کرتے ہیں کہ ابھی آپ دیکھیے کہ چاہے ہم لوگ نا, ہم جتنے بھی آج لوگ یہاں پہ موجود ہیں, تو ہم اپنی زندگی کی طرف دیکھیں نا, چاہے کوئی بھی ایجز پر ہے نا, تو خواتین ہے نا, اچھا نہیں لگتا ایجز آپ سے معلوم کرنا, ٹھیک ہے, بتائے گا بھی نہیں یہی نا. تو یہ ہے کہ جو بھی ایجز ہے نا, کوئی ینگ بھی آپ میں سے بیٹھا ہوا ہے اور کوئی شاید اتنا ینگ نہیں لگتا ہے ینگ, ٹھیک ہے نا, اور شاید کوئی اتنا ینگ ہے مگر لگتا زیادہ عمر کا ہے, ایسا ہے نا. ہاں نہیں وہ تو گرلز تو میں کہہ دوں گی آپ کو خوش کرنے کے لیے, لیکن سمجھانا یہ مقصد ہے کہ ہم سب جو یہاں بیٹھے نا, مجھ سمیت, سچی جو بات ہے, تو ہم جو بیٹھے نا, ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ نا بڑی ابھی زندگی پڑی ہوئی ہے, یعنی دین کا علم رکھنے کے باوجود, ٹھیک ہے نا, ہم سب بیسکلی ایسے تیار نہیں ہیں. لائک ہم ایسا تو سوچ ہی نہیں رہے ہیں کہ اگلا مہینہ, اگلا ہفتہ, اگلا مہینہ, نہیں, اس طرح ہم نہیں سوچتے. ہمیں لگتا ہے ہاں ابھی تو بچوں کی ابھی تو ان کی شادیاں بھی ہیں, اور ابھی تو بہت کچھ ہے, ابھی تو یہ بھی کرنا ہے, ابھی تو وہ بھی کرنا ہے. اس طرح کی ایک پلاننگز ہے نا, وہ زیادہ ہیں بجائے کہ موت کے بارے میں ہو. اور ہوتا کیا ہے کہ جب اس دنیا میں ہم رہتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک کام بھی اگر ہماری مرضی کے خلاف ہو جاتا ہے تو ہم اپسیٹ ہو جاتے ہیں نا. چھوٹی چھوٹی چیزیں, درزی نے وقت پہ کپڑے نہیں دیے تو افسوس ہو رہا ہے. اور میں کوئی گناہ ثواب کی بات نہیں کر رہی, ایک نارمل بات ہے, کوئی اس میں کوئی بعض دفعہ برائی بھی نہیں ہو جاتی ہے. بعض دفعہ آپ اپنی مرضی سے نکلے, آپ نے کہا کہ بس میں اتنے ٹائم میں اپنا کام ختم کر لوں, آپ جیم میں پھنس گئے, اب آپ کو اریٹیشن ہو رہا ہے, تکلیف ہو رہی ہے, وز آیا ہو رہا ہے. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہم اپسیٹ ہیں, یعنی ہمیں بڑا ڈپریشن اور موڈ, کہتے ہیں بات نہیں کرو موڈ خراب ہو گیا, کہتے ہیں نا, گھر پہنچے تو کہتے ہیں بچوں سے بات نہیں کرنا, میرا موڈ بہت خراب ہے. یا ڈاکٹر کے یہاں جا کے بیٹھے, گھنٹوں انتظار کیا, اس نے خوار کروا دیا, جو اپوائنٹمنٹ دینے والا شخص تھا. ٹائم عام آپ کو پتا ہے ڈاکٹرز کے یہاں جا کے کیا ہوتا ہے, ویسے انسان پریشان ہو کے جاتا ہے, اوپر سے بیٹھ بیٹھ کے طبیعت عاجز آ جاتی ہے. تو مراد یہ کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہم اپسیٹ رہتے ہیں دنیا میں نا, اور تکلیف ہوتی ہے, اور خوشیاں یعنی جو ملتی بھی ہیں تو ان کو انجوائے نہیں کر پاتے. مثال کے طور پہ کھانے پر گئے تو وہاں پہ وہ اتنی دیر لگائی, کھانا آنے میں اتنی دیر لگائی کہ بالکل طبیعت بور ہو گئی. یعنی آدمی نا آیا کھانا تو بس آدمی بڑبڑاتا ہی چلا جا رہا ہے کہ اتنی دیر میں لایا ہے یا لا نہیں رہا ہے, یا وہاں بھی جو ساری فضا ہے وہ مقدر ہو گئی. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم دنیا میں رہتے ہوئے, جیسے میں کہہ رہی ہوں کہ ہمیں خیال نہیں آتا, اس بات پہ کتنے لوگ اپسیٹ ہوتے ہیں کہ میرا کیا عمل میں نے کر رہی ہوں میں, اور کیا یہ عمل ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی بھی اس سے اپسیٹ ہو رہے ہیں, اور یا یہ کہ میری کتنی زندگی ہے مجھے تو پتا نہیں, تو یہ عمل جو ہے وہ میرا اس قابل بھی ہے کہ اگر میں مر گئی تو میری پکڑ میں تو نہیں آ جائے گا. یہ کتنے لوگوں کا غم ہے, کتنے لوگ اپسیٹ ہوتے ہیں اس بات پہ نا, کمی ہوتے ہیں نا, کیونکہ دنیا جو ہے نا وہ ہمارے اوپر حاوی ہو جاتی ہے, تو دنیا کی چیزیں ہم پر زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں, زیادہ ہمیں غم میں مبتلا کرتی ہیں, بجائے اس کے کہ یہ سوچ کہ میرا آخرت میں کیا ہوگا, یہ کم لوگ سوچتے ہیں. حالانکہ حقیقت کیا ہے کہ جو سورہ نازعات میں بھی آتا ہے کہ اور وہ بس سوچیں گے کہ وہ چند ایک پہر ہی گزار کر آئے دنیا میں, تو یہاں کی جو 60, 70, 80 سال کی جو زندگی ہے, تو وہاں تو وہ آپ کو یہی میں نے بتایا نا کہ ایک پہر لگے گا, یا کوئی کہتا ہے 10 دن لگیں گے, کوئی کہتا ہے کہ دن کا کچھ حصہ لگے گا, یعنی 6 گھنٹے 7, یعنی قرآن میں یہ اسٹیٹمنٹس آتے ہیں. یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں, جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو لوگ یہ جواب دیں گے. تو آپ یہ دیکھیں اتنا فرق ہے یہاں کی زندگی کا اور وہاں کی زندگی کا, یعنی وہاں جا کے یہ تمام زندگی اتنی مختصر لگنے لگے گی جس کے پیچھے آج ہم لوگ کھپے جاتے ہیں. ہم سب, ضروری نہیں کوئی اللہ نہ کرے کوئی گناہ کے کام کر رہے ہیں, لیکن کھپ تو رہے نا دنیا میں رہتے ہوئے, ہمیں کسی حد تک مطلب اپنی غفلت کی وجہ سے کھپ رہے ہیں, اور بعض دفعہ ضرورت کے تحت کھپ رہے ہیں, اور بعض دفعہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو ایشوز ہم بہت بناتے ہیں, یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم اتنی اہمیت دنیاوی چیزوں کی دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے غم میں مبتلا رہتے ہیں. حالانکہ حقیقت کیا ہے
کہ جس نے دنیا میں اپنی بہت ساری خواہشات جو اس کی پوری نہیں ہوئی، یا مثال کے طور پہ دعائیں وہ اس کی پوری نہیں ہوئی، اور یا یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ کچھ خواہشات ہماری ہوتی ہیں کہ ہمارا جی چاہتا ہے یہ کریں وہ کریں، یا بال اچھے بنائیں اور سر نہ کور کریں، بڑے اچھے اچھے کپڑے پہنے، وہ خواہشات پوری نہیں ہوئی. بہرحال یہ خواہش ایک عورت کے اندر ہوتی ہے، وہ نہیں پوری ہوئی. تو اس دن کیا ہوگا جب اللہ تعالیٰ کے پاس انسان پہنچے گا اور اپنے مختلف صبر کی وجہ سے، وہ چاہے دعاؤں کا معاملہ ہو چاہے اور ہمارا ذاتی معاملہ ہو، اس پر جب وہ اجر دیکھے گا اور اتنے ڈھیر سارے انعامات دیکھے گا، تو اللہ تعالیٰ سے کہے گا کاش اللہ تعالیٰ دنیا میں ہماری کھالیں قینچی سے آپ نے کاٹ دی ہوتی. آج سوچئے کوئی کہے گا یہ بات؟ کوئی بھی نہیں کہے گا، ہے نا. سوال ہی نہیں نا. ہم تو عافیت مانگتے ہیں اور ہم ڈرتے بھی ہیں، اور مانگنا بھی چاہیے عافیت، یہ دعا نہیں کرنی چاہیے، میں آپ سے کہہ رہی ہوں. لیکن وہاں جا کے ہمیں ان چیزوں کی ریئلائزیشن ہوگی کہ دنیا میں نا ہم تھوڑا بہت کر لیتے نا صبر، کچھ بھی نہیں تھا جو آج کا عیش اور مزے جو ہے ہمیں ملنے والے ہیں جا کے جنت کے حوالے سے نا. لیکن یہ کہ آج ایسا نہیں سوچ پاتے نا، نہیں سوچتے. بہت ہی کم لوگ ہیں جو اللہ ماشاء اللہ سوچتے ہیں. اور ہوتا کیا ہے، دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا کہ دنیا جو ہے نا بہت تیزی سے گزر رہی ہے. یعنی دنیا سے مراد کہ اس کا وقت دنیا کا اتنی تیزی سے بھاگ رہا ہے، اتنی تیزی سے بھاگ رہا ہے. ایک شخص ہے وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اس کا بھی وقت بھاگ رہا ہے. ایک اللہ کی اطاعت میں وقت گزار رہا ہے، اس کا وقت بھی بھاگ رہا ہے. ایک عافیت میں ہے، یعنی عافیت سے مراد یہ کہ اچھا نعمتوں میں پل بڑھ رہا ہے، اس کا وقت بھی بھاگ رہا ہے. اور جو مصائب میں مبتلا ہے نا، وہ بھی مصائب آج جو ہے اگر ہیں تو کل ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. انا مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. تو وقت جو ہے نا وہ تو بھاگے جا رہا ہے بھاگے جا رہا ہے. تو دنیا نا ٹھہری بھی نہیں ہے. یہ ہماری کم نصیبی ہے، یا ہماری جس کو کہتے ہیں نا عقل کی کمی ہے کہ ہم اس وقت سے فائدہ نہ اٹھائیں اور ہم یہ سوچیں کہ جتنے دن بھی دنیا میں ہے بھائی جتنا بھی رہو انجوائے کرو. یہ اس سے زیادہ جو ہے نا بیوقوفی کی کوئی سوچ ہو نہیں سکتی. کیونکہ یہ وقت تو آپ اور میں اگر اپنے بارے میں سوچیں تو ابھی کل کا وقت لگتا ہے کہ اسکول میں پڑھتے تھے، کل کا وقت لگتا ہے کالج میں پڑھتے تھے، اور کل کا وقت لگتا ہے کہ خیال آتا ہے کہ اچھا اتنے سال ہو گئے شادی کو یا بچوں کو ہوئے ہوئے. تو یہ سب کچھ نا ایک خود بھی آپ اپنا ماضی دیکھیں تو لگتا ہے کہ اتنا وقت گزر گیا. یعنی پیچھے آپ جائیں آپ کو کتنی دیر لگے گی یہ یاد کرنے میں؟ 5 منٹ. حالانکہ کتنا وقت ہے نا، اس کو آپ ڈیوائڈ کریں تو آدھی زندگی گزری ہوئی ہے. تو بات یہی ہے کہ یہاں کی جو ہے نا یہ تو گزر رہی ہے اور گزرتی چلی جا رہی ہے، یا نیکی میں گزرے یا اللہ کی نافرمانی میں گزرے، ہماری چوائس ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ قیامت کے دن جب آئے گا اور اس کے بعد آخرت کا معاملہ ہوگا، حساب کتاب کا معاملہ ہوگا، پھر تو جو وہاں کی جو وقت ہے وہ جہنم کا ہو گیا یا جنت کا ہو گیا، یا ایون آخرت کا بھی حساب کتاب کا وقت ہو گیا، وہ تو گزرے نہیں گزرے گا. اور جنت تو دائمی جگہ ہے، دوزخ تو دائمی جگہ ہے. تو وہاں تو سب کچھ یعنی اگر عیش ہے تو دائمی عیش ہے، غم ہے تو دائمی غم ہے. تو انسان مگر دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو اس دن کے لیے سوچ رہے ہیں. میں وہی تو آپ کو کہہ رہی ہوں نا کہ یہاں کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اپسیٹ ہیں. اگر یعنی کہیں گئے گاڑی پہ گئے تو جو ہے وہاں پہ آپ کے یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ کا ڈرائیور دیر سے آ گیا، آپ کہیں پہ کسی اوکیزن میں دیر سے پہنچ گئے، وہاں آپ کو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی فکریں کھائی جاتی ہیں. لیکن یہ ہمیں فکر نہیں ہوتی ہے کہ یہ تو وقتی یہ ہماری آزمائشیں ہیں، وقتی ہماری مرضی کے خلاف چیزیں ہو رہی ہیں جو کہ ایک امتحان کی بھی صورت ہے. لیکن آخرت میں تو سب کچھ ٹھہر جائے گا. ٹھہرنے سے مراد یہ کہ کچھ بھی ختم نہیں ہونے والا نا. تو یہ چیز پر ہمیں زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ رادر یہ کہ انسان جو ہے نا ہر وقت یہ سوچتا رہے کہ جب میرا آخری وقت آئے گا تو میں کچھ کرنے کی کوشش کروں گی، اور جب میرا بالکل یعنی جس کو کہتے ہیں بڑھاپا آ جائے گا تو میں کچھ نیک کام کروں گی. تو یہ جو سوچ ہے نا یہ کسی قرآن پڑھے ہوئے یا عقل مند انسان کی نہیں ہو سکتی. اس کے بعد ہم کچھ احادیث دیکھتے ہیں. بخاری اور مسلم میں حدیث آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور قیامت یوں بھیجے گئے ہیں، اور پھر آپ نے شہادت کی انگلی اور بیچ والی انگلی کو ملایا، یعنی اس طرح سے بھیجے گئے ہیں، یعنی قریب ہی ہے قیامت. پھر نسائی میں حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مر گیا اس کی تو قیامت قائم ہو گئی. یعنی جو میں نے آپ کو بات بتائی تھی نا کہ کون سی قیامت کا ہم بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں نا، جو مر گیا اس کی قیامت کیوں گئی، اس کا تو حساب کتاب ہر چیز شروع ہو گئی. دوسری بات کیا ہے کہ ہمیں اپنا بھی ٹائم لمٹ نہیں پتا اور دوسروں کا بھی نہیں پتا. تو
تو جس کو کہتے ہیں نا دوسروں سے بھی معافی تلافی کر لینا، رشتہ داری اپنی نبھا لینا، یا اپنے قطع رحمی کو ختم کر دینا، صلہ رحمی کر لینا، یا اگر جن کے ساتھ تعلقات خراب ہیں ان سے تعلقات درست کر لینا، یہ بھی بڑا ضروری ہے. کیونکہ بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی بھی زندگی نہیں پتا اور دوسروں کی بھی نہیں پتا. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں لوگوں کے تعلقات خراب ہوتے ہیں اور اچانک پتا چلتا ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا. اب کتنی ایک بری سی فیلنگ آتی ہے نا ان لوگوں کو کہ بھئی اس سے اچھا ہم ان کے مرنے سے پہلے جا کے کچھ معافی تلافی کر لیتے، ان کو وزٹ کر لیتے، یا ہمارے تعلقات اچھے ہوتے. تو وہ وقت تو لوٹ کے نہیں آنے والا نا. تو ہر چیز میں انسان کو کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے. اور بالکل یہ ایسا معاملہ ہے کہ آپ سمجھیں قیامت کا دن وہ ہوگا کہ جیسے آپ سمجھیں کہ ڈفرینٹ سٹیجز ہوتے ہیں، تو ایک سٹیج آ گئی ہے، ایک یعنی ون آف دا سٹیج آ گئی ہے، اس کے بعد بھی میدان حشر ہے اور سوال جواب ہے، مختلف چیزیں ہیں کہ اب یعنی تمہارا یہاں پر ایک امتحان شروع ہو گیا. یعنی قیامت اٹ سیلف ایک امتحان ہے کہ وہاں پر وہ امتحان کے لیے یعنی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہوگی کہ ہم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 78. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اور اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے. اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دیں، سوچنے والے دل دیے، اس لیے کہ تم شکر گزار بنو. اب سب سے پہلے تو یہاں دیکھتے ہیں کہ ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حال میں کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. اس کو تھوڑا ہم دیکھیں کہ یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ یہ کی جا رہی ہے کہ کس قدر محتاج اور کتنا کمزور انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے. اس سے زیادہ یعنی جس کو کہتے ہیں نا بے بس جانور کا بھی نہیں ہوتا بچہ جتنا انسان کا ہوتا ہے. کسی چیز کے اوپر قادر نہیں ہوتا آپ. ورنہ اور جانوروں کے بچے دیکھیں، ایون جو ڈکلنگز ہوتی ہیں تو ود ان فیو آورز وہ اپنے ان کی ڈکلنگز کو وہ پانی میں ڈال دیتی ہیں ان کے ٹریننگ کے لیے. لیکن آپ انسانی بچے کو دیکھیں وہ تو مہینوں خوراک کا اور اپنے گندگی تک کو صاف کرنے کے اوپر قادر نہیں ہوتا، کپڑے بدلنے پہ، نہانے پہ نہیں، صفائی پہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو وہی انسان کی محتاجگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے تم کو ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہے جبکہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. یعنی یہ کہ تمہیں کچھ بھی نہیں پتا تھا، مینٹل تمہارا لیول جو ہے کچھ بھی نہیں. ایک بچہ جو ہے وہ تو یعنی اگر کسی بھی آپ بچے سے جو 3-4 سال کا بھی ہو آپ اس سے نہیں پوچھ سکتے کہ جب تم بورن ہوئے تھے تو تمہاری کیا فیلنگ تھی یا تمہیں کچھ یاد ہے. کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں جانتے تھے تم نا. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی دیوی ہی یہ نعمت ہے، سماعت ہے، بصارت ہے، دل ہے، عقل ہے، سمجھ ہے، جس کی بنا پر انسان پھر اللہ تعالیٰ اس کو ترقی دے کے ایک باز صلاحیت انسان میں اس کو ڈیولپ کر دیتے ہیں. یہ اللہ کا احسان ہے. ورنہ یہ کہ جب پیدا ہوتا ہے انسان تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، کوئی اہمیت نہیں ہوتی. اس کو بچے کو کسی قابل یعنی اس سینس میں آپ کو کہہ رہی ہوں قابل نہیں سمجھا آتا کہ ایک کونے میں پڑا ہوا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں، نہ اس سے کوئی مشورہ لے رہا ہے، نہ وہ کوئی کسی گنتی میں آتا ہے. کہتے ہیں نا نہ کوئی کھانا کھانے پہ قادر ہے کہ اس کے لیے کوئی الگ سے کھانا بن رہا ہے یا کچھ بھی. اس کی کوئی ایک ویلیو اس سینس میں نہیں ہوتی، یعنی ایک بڑے شخص کی ہوتی ہے. اس کے بعد پھر ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ آنکھ، کان اور یہ تمام جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، تو ان کی شکر گزاری ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں نہ لگایا جائے بلکہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اس کو لگایا جائے. آنکھیں ہو گئیں، دل ہو گئے، کان ہو گئے، ان تمام چیزوں سے وہ کام لیے جائیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اس کے علاوہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں نا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، مراد یہ کہ نہ تم اپنا فائدہ اور نقصان ایک بچہ جانتا ہے، نہ اپنی خوراک کے بارے میں جانتا ہے، نہ ایون وہ یہ جانتا ہے کہ میں ابھی جو پیدا ہوا ہوں تو میری ماں کون ہے، میرا باپ کون ہے. کچھ بھی نہیں جانتے تھے تم، یہ مراد ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیتیں کیوں دی، کان کیوں دیے، تاکہ تم کان سے آوازیں سنو، آنکھوں سے تم دنیا دیکھو، عقل استعمال کرو، حق اور باطل میں تم فرق کر سکو کہ کیا چیز تمہیں گمراہی کی طرف لے جا رہی ہے، کیا چیز تمہیں ہدایت کی طرف لے جا رہی ہے، تمہارا نفع اور نقصان کس چیز میں ہے. اور جیسے جیسے انسان گرو کرتا جاتا ہے ایک بچے سے تو اس کی جو یہ صلاحیتیں ہیں حواس کی، اس کے شعور کی، اس کی کانشنس کی، اس کی بلوغت کی، پوبرٹی کی، اور اس کی جو دیکھنے کی صلاحیت، سمجھنے کی صلاحیت، وہ سب کچھ قوی ہوتی جاتی ہے، مضبوط ہوتی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے اور پھر ایک کمال تک پہنچ جاتی ہے. جو آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی میڈیسن میں ڈاکٹر بن گیا، کوئی ٹیچر بن گیا، کوئی بزنس کر رہا ہے، کوئی بہت بڑا سائنٹسٹ بن گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی دیوی ایک عام صلاحیتیں ہوتی ہیں. کان یعنی مثال کے طور پہ جو آنکھ کا ذکر کیا جا رہا ہے
اسی کو اللہ تعالیٰ اتنا یعنی گرو کر دیتا ہے نا انسان کی صلاحیت کو. دوسری بات جو ہم یہاں پر اس کی دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ سب ہم نے تمہیں اس لیے دیا شاید کہ تم شکر گزار بنو. تو اس سے کیا ہمیں پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو بات بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ شاید کہ تم بنو، یعنی مراد یہ کہ میجورٹی تم شکر گزار نہیں ہو. یعنی تمہیں آنکھیں دیں، کان دیے، یہ تمام نعمتیں دیں تاکہ تم اللہ کی فرما برداری کرو. تمہیں اس لیے نہیں دی ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو، لیکن ہم ہر اللہ کی نعمت کا نیگیٹو استعمال کرتے ہیں. آنکھیں دی تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ آنکھیں فلم، کانسرٹس، ایڈز اور ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے لیے دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، شاید اس لیے ہمیں دی ہے انٹرٹینمنٹ کے طور پہ. تو یہی اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ اس لیے دی ہے کہ کبھی تم نے اس کو اللہ کی راہ میں لگایا ہے ان چیزوں کو، اور تم نے کبھی ان نعمتوں کا دینے والا جو کہ محسن ہے تمہارا، جو کہ منعم ہے، جو کہ تمہارا رب ہے، وہ تمہیں کبھی یاد آیا کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ تمہیں آنکھیں نہ دیتا یا تمہیں کوئی ایسی بیماری دے دیتا آنکھوں کی یا اور کسی چیز کی تو تم کیا کر لیتے؟ اچھا، پھر یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حال میں تم کچھ نہ جانتے تھے. تو یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جب ماں کہ ایک ذریعہ بنتی ہے جو بچہ وجود میں آتا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ جب ناشکری کی بات ہے نا کہ شاید کو تم شکر گزار بنو، تو اگر آپ تھوڑا سا ہم اس کو ریلیٹ کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بھی یعنی اللہ تعالیٰ جب اولاد کسی کو دیتا ہے، کیونکہ اولاد کا ذکر آ رہا ہے نا، تو بھی آپ دیکھیں کہ ایک ناشکری کی قسم یہ بھی ہوتی ہے کہ کسی حال میں خوش نہ رہنا اولاد کے حوالے سے. یعنی مراد کیا ہے کہ اگر کسی کے 4 سے 5 بچے ہو گئے تو اس کو یہ غم لگا رہتا ہے کہ اتنے بچے، 5 بچے، ان کا کیا ہوگا، کیوں ہو گئے 5 بچے، یہ ایک دل میں ہر وقت سوال آتا رہتا ہے. اچھا، پھر اگر بیٹی ہو گئی، ایک بیٹی کے بعد دوسری بیٹی ہوگی تو کہتے ہیں اچھا پھر بیٹی ہو گئی. یا کیا ہے کہ اگر بچہ ہوا تو اس کے بارے میں کامنٹس ہیں کہ ہاں ہوا تو ہے مگر رنگ بہت کالا ہے اس کا، ہاں ہوا تو ہے مگر آنکھیں بالکل چھوٹی چھوٹی چائنیز کی جیسی ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں نا، وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں نا شاید کہ تم شکر گزار بنو. تو مراد یہ کہ اللہ نے اولاد بھی دے دی، ماؤں کے پیٹوں سے بھی نکال دیا. یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ نارمل اولاد ہے، چھوٹی آنکھیں، نظر تو سب آ رہا ہے نا اسے. یہ تو نہیں کچھ آدھا دکھ رہا ہے، چھوٹی آنکھیں ہیں تو آدھا انسان دکھتا ہے اسے، یا آدھی دیوار دکھ رہی ہے، اے سی پورا نہیں دکھ رہا. اللہ نہ کرے یہ تو نہیں مسئلہ نا، لیکن یہ نہیں سوچتے ہم نا. تو اس حوالے سے بھی کسی طرح جو اس کو کہتے ہیں نا چین نہیں ہے. کہتے ہیں نا تھینکس بٹ نو تھینکس، وہ والی چیز ہے نا. اور اس کے بعد کیا ہے کہ اسی طرح سے آپ دیکھ لیجئے کہ بچوں کا شکر گزاری پر میں بات کر رہی ہوں کہ بچوں کا اگر جس کا B+ آ گیا تو کہیں گے تمہارا A کیوں نہیں آیا. اچھا، جس کا A آ گیا اسے کہیں گے تمہارے اندر پوٹینشیل تھا، تمہارا A+ کیوں نہیں آیا. یعنی کسی بھی چیز میں ہم اس چیز کو نا ایکنالج نہیں کرتے کہ چلو الحمدللہ بچے کا آ تو گیا نا، A تو آ گیا نا، چلو ٹھیک ہے الحمدللہ. پھر اس کے بعد آپ گھروں کا معاملہ دیکھیں، اس پہ تو ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ فلیٹ میں ہے تو وہ انسان جو رہتا ہے وہ کہتا ہے میرا گھر کیوں نہیں. گھر ہے اگر 500 یا 1000 گز کا ہے تو کہتے ہیں بھائی اتنا بڑا وہ پول تو ہونا چاہیے تھا نا کم سے کم زندگی میں ایک دفعہ ملتی ہے. تو اتنا تو اپنے ہسبینڈ کو کہتے ہیں بھائی اتنا پیسہ تو کما لو نا کہ کم سے کم گھر میں پول اور ایک بڑا سا گارڈن تو ہو نا، یا ایک گاڑی یا کوئی بھی ایک گاڑی ہے تو کہنا کہ یہ گاڑی جو ہے یہ پرانے ماڈل کی ہو گئی ہے، کم سے کم لیٹسٹ ماڈل کی گاڑی تو ہونا. تو اس طریقے سے آپ دیکھیں جب ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے نا انسان کا، تو واقعی جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شاید کہ تم شکر گزار ہو، یعنی مشکل ہی ہے کہ تم ہو گئے، یعنی مراد یہ. اور واقعی یہ حقیقت ہے. آپ یہ دیکھیے جن کے میں نے کتنے ہم یعنی ایک عام جو جنرل بات کرتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں نا کہ جن کا بیٹا نہیں ہوتا تو وہ بڑا غم کرتی ہیں، آپ نے سنا ہوگا نا. میں کتنے ایسے اتفاق سے میں ایسے کچھ لوگوں کو جانتی ہوں کہ جن کی جو ہے صرف بیٹے ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے کہ ان کو بیٹی نہیں ہونے کا کتنا غم. ایسا غم ہے کہ جیسے کیا بیٹے کا ہوگا، اتنا غم، ہر وقت اس غم میں مبتلا رہتے ہیں جیسے جن کے 4 بیٹے ہیں، جن کے میں خود جانتی ہوں. اس لیے میں آپ کو بالکل ایک جب انسان قریب سے ایک چیز کو دیکھتا ہے تو زیادہ اس کو اندازہ ہوتا ہے. تو میں نے اتنی مایوسی اور اتنی ان کا غم نہیں دیکھا، جبکہ جس کے 4 کسی اور آپ ایک ماں سے پوچھیں وہ کہ میرے 4 بیٹے ہیں تو میں پتہ نہیں کیا کروں، یعنی اتنی بڑی نعمت ہے. لیکن ان کے لیے وہ 4 بیٹے ہیں، ان سے وہ بہویں بھی ہو گئی، ان کے آگے بچے بھی ہو گئے، لیکن وہ جو حسرت ہے نا وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے. تو کسی طرح آپ دیکھیں نا کانٹینٹ ہے انسان، کسی طرح کانٹینٹمنٹ نہیں آتا. پھر اس کے بعد جن کے جو ہے وہ خالی بیٹیاں ہیں ان کو 10 غم وہ لگائے رہتے ہیں کہ بیٹا نہیں ہوا. اب ان سے پوچھیں جن کی کوئی بھی اولاد نہیں،
ان سے پوچھے نا تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کم سے کم اولاد تو دی نا کسی بھی حال میں. تو وہی بات ہے کہ واقعی انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو بتایا نا کہ تمہیں اتنی بڑی نعمت دی, تمہاری ماں نے اتنی تکلیف پیٹ میں اٹھائی اور اس کے بعد تمہیں ایک اولاد ڈلیور ہوئی اور باہر آئی اولاد, لیکن جب وہ باہر آ گئی تو وہی ماں, وہی باپ, وہی گھر والے, سسرال والے, میکے والے سب باتیں بنانے شروع ہو گئے. کتنے لوگ ہیں جو اس بات کے اوپر, کتنے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ مٹھائی نہیں بانٹی جاتی اگر لڑکی پیدا ہو, اور کتنے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے اگر بیٹا بھی تیسرا یا چوتھا ہو گیا تو بھی وہ مٹھائی نہیں بانٹتے اس وجہ سے کہ ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بیٹی ہوگی. یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ڈاؤن سنڈروم یا ایب نارمل بچہ, یا اس کے ہاتھ نہ ہو, کہ اس کے پیر نہ ہو, یا مینٹلی طور پہ ڈیٹارڈیڈ جو ڈاؤن سنڈروم بچے ہوتے ہیں, ایب نارمل ہی ہوتے ہیں مینٹل, یہ تو کم سے کم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا نا. آپ یعنی میں یہ بتاؤں جس کے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے نارمل اولاد دی ہے وہ اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتا جن کے ایب نارمل بچے ہوتے ہیں. وہ آپ سمجھیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کی زندگی تو اس بچے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے, کوئی ان کی اپنی زندگی نہیں رہتی. کیونکہ آپ بتائیں نا وہ بچہ گریجولی گرو کرتا ہے, اس کے مسئلے اس کی ایج کے ساتھ کم نہیں ہوتے, بڑے بڑے اور بڑھتے چلے جاتے ہیں, بڑے بڑے مسئلے ہو جاتے ہیں. تو ماں باپ تو اور زیادہ ریسٹرکٹڈ ہو جاتے ہیں. آپ سمجھیں کہ ایک ایسا بچہ جو کہ ایک نیو بورن ہے, وہ 30-40 سال تک نیو بورن ہے, نہ چلنے کے قابل ہے نہ دماغی طور پہ کسی قابل ہے, یہ نعمت نظر نہیں آتی کہ کتنا اللہ کا شکر ادا کریں. تو یہ بڑی اہم آیت ہے اس حوالے سے کہ انسان اس بارے میں سوچے. دوسری بات یہ کہ یہ جو ابھی ہم بات کریں نا, اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں آنکھیں دی, دل دیے, سوچنے کے لیے تمام قوتیں دی. تو مراد یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حق یہ ہے ادا کرنا کہ مثال کے طور پہ ہر وہ کام کیا جائے جس سے اللہ راضی ہو جائے, اور ان صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادات میں لگایا جائے. تو اس کے حوالے سے ایک بہت ہی پیاری حدیث ہمیں ملتی ہے, اس کو ہم دیکھتے ہیں. یہ ہے حدیث قدسی کہلاتی ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سب سے زیادہ محبوب مجھے وہ چیزیں ہیں جو اس نے اپنے اوپر فرض کر لی ہیں. ٹھیک ہے, اس کو سمجھیے گا غور سے. یعنی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ چیز کیا پسند ہے انسانوں کے لیے, بتائیے کیا فرض کر لیے, بات سمجھیے آپ. نہیں نہیں, دیکھیے کہ یہ اس بات کو سمجھیں, بڑی یہ گہری بات ہے. نہیں نو, اچھا پھر سے بتا دیتی ہوں. میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی ہم سب اللہ کو راضی کرنے کے لیے مختلف کام کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو قرب حاصل کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے, اور ان میں سب سے زیادہ محبوب مجھے وہ چیز ہے. اب ہم تو اپنی کوشش کر رہے ہیں نا, مگر اللہ تعالیٰ کو کچھ چیزیں بہت محبوب ہیں جو ہم وہ کام کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو میں نے اس پر فرض کر دی ہیں. بالکل ٹھیک صحیح سمجھ گئے آپ لوگ. آپ کے کون کہہ رہے ہیں نماز کا جو ذکر کر رہے ہیں نا, یعنی کیا مراد ہے. دیکھیے فرائض کا لیول کیا ہے ہمارا, 5 وقت کی نماز, تہجد نہیں, ٹھیک ہے, روزے ہمارے رمضان کے نفلی روزے نہیں, صحیح, حج ایک دفعہ, حج عمرے نہیں جو ہم 5-6-7 دفعہ کرتے ہیں, زکوٰۃ صدقات نہیں. یعنی پتہ کیا چلا کہ سب سے زیادہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے فرائض پر دوام اختیار کرنا ہوگا. آپ میں سے کون ابھی کہہ رہا تھا مسلسل عمل, آپ کہہ رہی تھی نا, اب یہ بات آئے گی. یعنی کیا ہے کہ فرائض کو مسلسل ادا کرنا, یہ نہیں ہے کہ آج 2 وقت کی نماز پڑھی اور کل 1 وقت کی پڑھی, ساتھ تہجد بھی پڑھ لی. تو یہ کوئی ایک طرح سے نا کوئی تک نہیں بنی کہ آپ نے فرض نماز کو چھوڑ کے تہجد پڑھ رہی ہیں. تو یہ بات ہمیں ایک حدیث سے ایک بات پتہ چلی. دوسرے اب آگے دیکھیں, نوافل کے بارے میں آ رہا ہے, علاوہ ازیں نوافل کے ذریعے سے وہ میرا زیادہ قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. یعنی کیا ہوتا ہے کہ پہلے تو فرائض پر دوام ہو گیا نا, اب اس کا دل چاہتا ہے میں مزید اللہ کے قریب آؤں, تو وہ نوافل شروع کرتا ہے. نوافل کے انڈر کیا چیزیں آ گئی, تہجد کی نماز, نفلی روزے, عمرے مختلف قسم کے, صدقات دینا اللہ کی راہ میں, صدقہ جاریہ کے کام کرنا, ٹھیک ہے, یہ تمام چیزیں. حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. ٹھیک ہے, تو پتہ کیا چلا کہ نوافل بھی کم درجے کے نہیں ہیں. یعنی پہلے سٹیج پہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے, پہلا درجہ جب فرض کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوتی ہے وہ چیز, لیکن جب انسان نوافل ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں.
اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے کسی چیز سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے پناہ دے دیتا ہوں. اسے بخاری نے روایت کیا، بخاری کے لیول کی حدیث ہے. اب میں تھوڑا سا آپ کو یہ سمجھا دیتی ہوں نا حدیث، تاکہ آپ بات سمجھیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اوپر اپنی کچھ نعمتوں کا ذکر کیا نا کہ ہم نے آنکھ دیے اور تمہیں مختلف قسم کی کیپیبلٹیز دی، تو اسی کے حوالے سے یہ حدیث ہے نا. تو مراد یہاں پر کیا ہے کہ جب بندہ جو ہے نمبر 1 سٹیپ پر فرائض پر دوام اختیار کرتا ہے، یعنی پرفیکٹ ہو جاتا ہے فرائض کے حوالے سے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ جب اس کے اوپر اس کو کنسسٹنسی ہو جاتی ہے نا. جیسے مثال کے طور پہ آپ کو 10 سال ہو گئے آپ کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، الا کبھی ہو گئی نا، وہ تو ایک انسان کے ناطے کوئی بیمار ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا، علام نہیں بچا، اوور آل جان پوچھ کے نہیں کیا آپ نے نا. 10 سال ہو گئے، 10 سال سے آپ مثال کے طور پہ روزے رکھ رہی ہیں پورے رمضان کے، آپ حج کر چکی ہیں، زکوٰۃ آپ ریگولر ادا کر رہی ہیں. تو اب کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد نا پھر وہ انسان کہتا ہے کہ اب بھائی میں کچھ نوافل ادا کروں. اب آپ نوافل میں بھی ریگولر ہو گئی. تو اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے، ایک سٹیج ایسی ہو جاتی ہے کہ جب آپ فرائض اور نوافل کے لیول پر آ جاتے ہیں، اتنی زیادہ عبادات اور اللہ کی اطاعت کرنے لگتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے کہ اب آپ اپنے کان سے وہی سنتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ یہ کوئی چیز آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے. مراد کیا، آپ خود یہ کرنے لگتے ہیں، آپ کو اچھا ہی نہیں لگتا. مثال کے طور پہ آپ کے کان قرآن کی تلاوت یا کوئی درس یا کوئی چینل ایسا جس میں کہ کوئی اللہ کی بات ہو رہی ہے، اس کے علاوہ آپ کوئی چیز سننا ہی نہیں چاہتے. اپنی آنکھوں کو آپ وہی دکھاتے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں جس کی اللہ نے اجازت دی. آپ کی ایک حدود ہوتی ہیں چینل کی کہ اگر اس چینل پہ مثال کے طور پہ کوئی درس کا پروگرام آ رہا ہے یا پیس ٹی وی آ رہا ہے یا لیکچر آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آیا آپ نے چینل بند کر دیا یا آپ نے چینل کو چینج کر دیا. یہ آپ خود کر رہے ہیں نا. اس کے بعد کیا ہے کہ آپ ہاتھ اللہ نے دیے، پیر دیے، ان سے آپ وہی کام لیتے ہیں جو کہ جس کا کہ شریعہ کے حدود تک میں اجازت ہے. جیسے آپ چل کے اللہ کے لیے قرآن پڑھنے آ رہے ہیں، خود بخود ہی آپ کر رہے ہیں. اب آپ کے قدم اس وقت فلم سینما کے لیے نہیں اٹھیں گے، ٹھیک ہے. اگر اللہ نے آپ سے محبت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا دوام ہو گیا ہے اس بات کے اوپر نا، تو یہی ایسی بات، یعنی ایک امیزنگ سچویشن انسان کی ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے اعضاء سے ہر چیز میں کامل اطاعت وہ اللہ تعالیٰ کی اختیار کر لیتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد جب وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے اور سوال کرتا ہے اسٹیج کے بعد، تو پھر میں اسے دیتا ہوں. یعنی مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کی دعاؤں کو، جیسے کہتے ہیں نا مستجاب الدعوات، کچھ لوگ ہو جاتے ہیں نا کہ اتنی اللہ کی اطاعت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کرتے ہیں، اور جو چیز وہ مجھ سے طلب یعنی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے عافیت میں رکھ یا اللہ تعالیٰ تو مجھے پناہ میں رکھ، تو میں اس کو وہ پناہ دیتا ہوں. تو یہ تو ایک بات ہمیں پتہ چلی نا کہ یہ لیول جو ہے وہ ایک انسان جو ہے کوئی بھی انسان اٹین کر سکتا ہے. قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے نا کہ اینی ون کین اٹین دس لیول. یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کے ذہن میں ست آ رہا ہوگا نا کہ کوئی بہت اولیاء ہوتے ہوں گے یا کوئی بزرگ ہوتے ہوں گے تو وہی یہ کر سکتے ہوں. ہم تو اس لیول پہ نہیں آئے، ٹھیک ہے نا. شاید آپ سوچ رہے ہو. تو اس والی حدیث سے لوگ کچھ کہہ رہی ہیں نیلوفر؟ نفس مطمئنہ، محسن، اور محسن کا بھی لیول بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. نفس مطمئنہ والا لیول بھی ہے یہ، اور محسن، کیونکہ محسن کے بعد لیول نہیں ہے نا انسانی لیول. پھر تو اس کے بعد ہم جیسے انسانوں کو تو نعوذ باللہ نبوت تو مل نہیں سکتی، تو محسن تک کا لیول ہے ہمارا. اچھا، اب یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے رکھی بڑی خوبصورت حدیث ہے اور بہت ہی ریکمینڈیڈ ہے نا یہ. لیکن اس میں کچھ لوگوں نے اس سے آپ کو، یعنی میں ایک کلیئرٹی کے لیے بتانے کے لیے بات بتا رہی ہوں کہ اس سے غلط مفہوم نکال کر اور انہوں نے اس حدیث کو لنک کر لیا کہ یہ لیول جو ہے وہ صرف اور صرف اولیاء اللہ کو حاصل ہوتا ہے، اور پھر وہ اس حد تک ان کا لیول بڑھ جاتا ہے. جیسے کہہ رہے ہیں نا اللہ تم سے محبت کرنے لگتا ہے اور تم ہاتھ بن جاتا ہے اور پیر. تو انہوں نے کہا کہ اس لیول پر اولیاء اللہ آ جاتے ہیں کہ پھر وہ اگر پانی پر چلنا چاہیں تو وہ چلنے لگتے ہیں. اگر وہ قحط میں اوپر دیکھ لیں، صرف اوپر دیکھ لیں تو بارش شروع ہو جاتی ہے.
ٹھیک ہے، یا وہ کہیں پر بہت ٹھنڈ ہو رہی ہے تو اگر وہ ایک جگہ فوکس کرتے ہیں تو وہاں آگ لگ جاتی ہے. انہوں نے اس درجے پر پہنچا دی بات کو، اس حدیث کو. حالانکہ یہ ایک عام اس طرح حدیث ہے، عام سے مراد میری کہنے کی ہے کہ یہ کسی کو بھی فٹ ہو سکتی ہے جو یہ لیول اختیار کرنا چاہے. اور دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ اس حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ میں اس کا سوال سنتا ہوں اور اس کو پناہ دیتا ہوں. تو پتہ یہ چلا نا کہ یہ شخص اللہ سے دعائیں بھی مانگ رہا ہے، ڈیپینڈنٹ ہے، اور اللہ سے پناہ بھی مانگ رہا ہے. تو اگر یہ اختیارات کا حامل ایک انسان ہو جائے گا، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ لوگ کہتے ہیں نا، تو ان کو پھر اللہ سے سوال کرنے کی اور پناہ مانگنے کی پھر کیا ضرورت ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ آگے کا جملہ یہ اللہ تعالیٰ لکھتے؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ اگر اولیاء اللہ کی بات ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ یہ نہیں لکھتے کہ میں وہ سوال کرتے ہیں تو میں ان کو دیتا ہوں. کیونکہ ہمارے ہاں کیا کانسیپٹ ہے؟ ہمارے ہاں تو کانسیپٹ یہ ہے کہ ان سے سوال کیا جاتا ہے، وہ تھوڑی سوال کرتے ہیں. تو یہ ایک چیز کو آپ یاد رکھیے گا کہ کچھ لوگ باتوں کو مس کوٹ کرنے کے لیے یا ایسی احادیث کو دلائل بنا کر شرک کرتے ہیں. آپ یہ اندازہ لگائیے کہ یہاں پہ کوئی، میں نے آپ کے سامنے پوری حدیث رکھی، کہیں سے آپ کو کوئی ایک آئیڈیا ذہن میں کہیں بھی آیا ایک منٹ کے لیے کہ یہ کچھ کوئی خاص قسم کے لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ ہم نہیں پہنچ سکتے اس میں. تو یہ جو بھی انسان محنت کرے گا وہ اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے. اور دوسری بات کیا ہے کہ دیکھیے غلطیاں اور خامیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ ایک اوور آل بات بتائی جا رہی ہے. جیسے ایک ہوتا ہے نا، ابھی جو بات ابھی نیلوفر بھی کہہ رہی ہیں کہ ایک جو مومن انسان ہوتا ہے نا، تو اس سے یہ توقع نہیں رہتی جب وہ ایک مومن کی اسٹیج پہ آ جاتا ہے کہ ایک چل کے وہ یہاں آیا اللہ کے لیے اور اس کے بعد رات کو 9 سے 10 میں وہ سینما ہال میں چل کے جا رہا ہے. آپ سمجھ رہی ہیں نا؟ تو ایسا ہوتا بھی نہیں ہے. یعنی واقعی ایک سٹیج آ جاتی ہے کہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس سے وہ چلتا ہے. یعنی مراد یہ کہ اس کے قدم معصیت پر نہیں اٹھتے ہیں، اور وہ بھی اتنی بڑی معصیت. آپ دیکھیں نا، چھوٹی موٹی کوئی آگے پیچھے بات ہو گئی، لیکن یہ تو نہیں نا کہ اتنا بڑا وہ گناہ کا کام کرتا ہے. تو بالکل ایک نارمل، ایک بالکل سمجھ میں آنے والی حدیث ہے کہ ہر کوئی انسان یہ لیول اگر کوشش کرے تو وہ پا سکتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا، جب انسان کا دل پاکیزہ ہو جاتا ہے، آپ کے دل جیسے نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، تو واقعی یہ اسٹیج آ جاتی ہے کہ ایک وقت ہوتا ہے کہ آپ کو وہ گانے بہت اچھے لگتے تھے اور آپ کو بہت انٹرسٹ تھا، آپ کو بڑا مزہ آتا تھا سن کے، آپ انجوائے کرتے تھے گانوں کو. لیکن اب قرآن پڑھنے کے بعد اگر آپ کے کان میں پڑھتے ہیں تو لٹرلی دل چاہتا ہے یہ بند ہو جائیں تاکہ ہم اپنا ماضی بھی بھول جائیں کہ ماضی میں کبھی سنے بھی تھے تو اب نہ کانوں میں پڑھیں. تو یہ وہی اسٹیج ہے نا. غلطی اس سے تو، یا جس کو کہتے ہیں چلتے پھرتے تو کہیں آپ کے کانوں میں پڑ گئے، وہ تو پڑ جائیں گے، لیکن آپ کو خوشی نہیں ملے گی. آپ یہ نہیں کہیں گے کہ واہ کتنا مزہ آ رہا ہے، چلو بیٹھ کے اور سنیں. یا یہ کہ چینل غلطی سے گھر میں کسی نے لگایا ہوا ہے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ خود بھی بیٹھ جائیں آ کے کہ چلو دیکھیں. آپ کوشش کریں گے کہ وہ چینل چینج کر دے یا چینل بند کر دے. یہ کیفیت ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں. تو یہ انہونی کیفیت نہیں ہے. جب انسان اتنے لیول پر ہی آ جاتا ہے کہ اللہ کی اطاعت قرآن پڑھ کے اختیار کر لیتا ہے تو الحمدللہ اس کے گناہوں سے کرائیت نیچرل ہے کہ انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے. ہاں لیول فرق ہوتا ہے، کچھ میں بہت زیادہ کرائیت آتی ہے، کچھ میں کم آتی ہے، اور کچھ میں جو ہے وہ ایکسٹریم لیول پر آ جاتی ہے، بالکل ہی وہ سب کچھ ایک دم سے چھوڑ دیتے ہیں. تو لیولز ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ کی اطاعت کی طرف تو دل کا مائل ہو جانا اور رغبت آ جانا یہ تو بڑی نارمل سی بات ہے. اس کے لیے کوئی بہت بڑا جو ہے ولی اللہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یا کوئی بہت بڑے جس کو کہتے ہیں نا پیر فقیر بن کے کہیں بیٹھنا ضروری نہیں ہے اس لیول کو اٹین کرنے کے لیے.